سید الشہداء حمزہ ابن عبد المطلب رسول اللہ کے چچا رضی اللہ عنہ کی شہادت۔ صحیح بخاری میں ہے، براء رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ احد والے دن مشرکوں سے ہماری مٹ بھیڑ ہوئی۔ رسول اللہ نے تیر اندازوں کی ایک جماعت کو الگ بٹھا دیا اور ان کی سرداری عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ کو سونپی اور فرما دیا کہ اگر تم ہمیں ان پر غالب آیا ہوا دیکھو تو بھی یہاں سے نہ ہٹنا، اور وہ ہم پر غالب آ جائیں تو بھی تم اپنی جگہ نہ چھوڑنا۔ لڑائی شروع ہوتے ہی اللہ کے فضل سے مشرکوں کے قدم پیچھے پڑنے لگے، یہاں تک کہ عورتیں بھی تہمند اونچا کر کے پہاڑوں میں ادھر ادھر دوڑنے لگی۔ اب تیر انداز گروہ غنیمت غنیمت کہتا ہوا نیچے اتر آیا۔ گو ان کے امیر نے ہر چند انہیں سمجھایا لیکن کسی نے ان کی نہ سنی۔ پس اب مشرکین مسلمانوں کی پیٹھ کی طرف سے آن پڑے اور 70 بزرگ شہید ہو گئے۔ ابو سفیان ایک ٹیلے پر چڑھ کر کہنے لگے، کیا محمد زندہ ہیں؟ کیا ابو بکر موجود ہیں؟ کیا عمر زندہ ہیں؟ لیکن رسول اللہ کے فرمان سے صحابہ خاموش رہے تو وہ خوشی کے مارے اچھل پڑا اور کہنے لگا، یہ سب ہماری تلواروں کے گھاٹ اتر گئے، اگر زندہ ہوتے تو ضرور جواب دیتے۔ اب عمر رضی اللہ عنہ کو تاب ضبط نہ رہی، فرمانے لگے، اللہ کے دشمن، تو جھوٹا ہے، بحمد اللہ ہم سب موجود ہیں اور تیری تباہی اور بربادی کرنے والے اللہ نے باقی رکھے ہیں۔ یہ روایت بخاری کی ہے۔ پھر وہ باتیں ہوئیں جو ابھی گزر چکی۔ صحیح بخاری شریف میں عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جنگ احد میں مشرکوں کو ہزیمت ہوئی اور ابلیس نے آواز لگائی، اے اللہ تعالیٰ کے بندو، اپنے پیچھے کی خبر لو۔ اگلی جماعتیں پچھلی جماعتوں پر ٹوٹ پڑی۔ حذیفہ رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ مسلمانوں کی تلواریں ان کے والد یمان رضی اللہ عنہ پر برس رہی ہیں۔ ہر چند کہتے رہے کہ اے اللہ کے بندو، یہ میرے باپ یمان رضی اللہ عنہ ہیں، مگر کون سنتا تھا، وہ تو یوں ہی شہید ہو گئے۔ لیکن حذیفہ رضی اللہ عنہ نے کچھ نہ کہا بلکہ فرمایا، اللہ تم کو معاف کرے۔ لیکن حذیفہ رضی اللہ عنہ کی یہ بھلائی ان کے آخر دم تک ان میں رہی۔ سیرت ابن اسحاق میں ہے کہ زبیر ابن العوام رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے خود دیکھا کہ مشرک مسلمانوں کے اول حملے میں ہی بھاگ کھڑے ہوئے تھے، یہاں تک کہ ان کی عورتیں ہند وغیرہ تہمد اٹھائے تیز تیز دوڑ رہی تھیں۔ لیکن اس کے بعد جب تیر اندازوں نے مرکز چھوڑا اور کفار نے سمٹ کر پیچھے کی طرف سے ہم پر حملہ کر دیا اور ادھر کسی نے آواز لگائی کہ رسول اللہ شہید ہو گئے، پس پھر معاملہ برعکس ہو گیا، ورنہ ہم مشرکین کے علمبرداروں تک پہنچ چکے تھے اور جھنڈا اس کے ہاتھ سے گر پڑا تھا، لیکن عمرہ بنت علقمہ بن حارث نامی عورت نے اسے تھام لیا اور قریش کا مجموعہ پھر یہاں جمع ہو گیا۔ یہ روایت طبری اور ابن ہشام وغیرہ کی ہے۔ انس رضی اللہ عنہ کے چچا انس ابن نضر رضی اللہ عنہ بدر والے دن جہاد میں نہیں پہنچ سکے تھے تو عہد کیا تھا کہ آئندہ اگر کوئی موقع آیا تو میں دکھا دوں گا۔ چنانچہ اس جنگ میں وہ موجود تھے۔ جب مسلمانوں میں کھلبلی مچی تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کہا، اے اللہ، میں مسلمانوں کے اس کام سے معذور ہوں اور مشرکوں کے اس کام سے بری ہوں۔ پھر اپنی تلوار لے کر آگے بڑھ گئے۔ راہ میں سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ ملے اور کہنے لگے، کہاں جا رہے ہو؟ کہا، مجھے تو جنت کی خوشبو کی لپٹیں احد پہاڑ سے چلی آ رہی ہیں۔ چنانچہ مشرکوں میں گھس گئے اور بڑی بے جگری سے لڑے، یہاں تک کہ شہادت حاصل کی۔ 80 سے اوپر تیر و تلوار کے زخم بدن پر آئے تھے، پہچانے نہ جاتے تھے، پوریاں دیکھ کر پہچانے گئے۔ صحیح بخاری شریف میں ہے کہ ایک حاجی نے بیت اللہ شریف میں ایک مجلس دیکھ کر پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ لوگوں نے کہا قریشی ہیں۔ پوچھا ان کے شیخ کون ہیں؟ جواب ملا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما ہے۔ اب وہ آیا اور کہنے لگا، میں کچھ دریافت کرنا چاہتا ہوں۔ عبداللہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، پوچھو۔ اس نے کہا، آپ کو اس بیت اللہ کی حرمت کی قسم، کیا آپ کو علم ہے کہ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ جنگ احد والے دن بھاگ گئے تھے؟ آپ نے جواب دیا، ہاں۔ کہا، کیا آپ کو معلوم ہے کہ وہ بدر والے دن بھی حاضر نہیں ہوئے تھے؟ فرمایا، ہاں۔ کہا، کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ بیعت رضوان میں بھی شریک نہیں ہوئے تھے؟ فرمایا، یہ بھی ٹھیک ہے۔ اب اس نے خوش ہو کر تکبیر کہی۔ عبداللہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ادھر آ، اب میں تجھے پورے واقعات سناؤں۔ احد کے دن کا بھاگنا تو اللہ نے معاف فرما دیا۔ بدر کے دن کی غیر حاضری کا باعث یہ ہوا کہ عثمان رضی اللہ عنہ کے گھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی آپ کے نکاح میں تھیں اور وہ سخت بیمار تھیں،
تو خود رسول اللہ نے ان سے فرمایا تھا کہ تم نہ آؤ، مدینے میں رہو، تم کو اللہ تعالیٰ اس جنگ میں حاضر ہونے کا اجر دیں گے اور غنیمت میں بھی تمہارا حصہ ہے۔ بیعت رضوان کا واقعہ یہ ہے کہ انہیں رسول اللہ نے مکے والوں کے پاس اپنا پیغام دے کر بھیجا تھا، اس لیے کہ مکے میں جو عزت انہیں حاصل تھی کسی اور کو تو اتنی نہ تھی۔ ان کے تشریف لے جانے کے بعد یہ بیعت لی گئی تو رسول اللہ نے اپنا داہنا ہاتھ کھڑا کر کے کہا، یہ عثمان رضی اللہ عنہ کا ہاتھ ہے، پھر اپنے دوسرے ہاتھ پر رکھا، گویا بیعت کی، پھر اس شخص سے کہا اب جا اور اسے بھی ساتھ لے جا۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا اذ تصعدون، یعنی تم اے مسلمانوں اپنے دشمن سے بھاگ کر پہاڑ پر چڑھ رہے تھے اور مارے خوف و دہشت کے دوسری جانب توجہ بھی نہیں کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تم نے وہیں چھوڑ دیا تھا، یعنی میدان میں نیچے زمین پر۔ وہ تم کو آواز دے رہے تھے اور سمجھا رہے تھے کہ بھاگو نہیں، لوٹ آؤ۔ سدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مشرکین کے اس خفیہ اور پرزور اور اچانک حملے سے مسلمانوں کے قدم اکھڑ گئے، کچھ تو مدینے کی طرف لوٹ آئے، کچھ پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ گئے۔ اللہ کے نبی آوازیں دیتے رہے، اللہ کے بندو میری طرف آؤ، اللہ کے بندو میری طرف آؤ۔ اس واقعے کا بیان اس آیت میں ہے۔ عبداللہ بن زبعری شاعر نے اس واقعے کو نظم میں بھی ادا کیا ہے۔ رسول اللہ اس وقت صرف 12 آدمیوں کے ساتھ رہ گئے تھے۔ مسند احمد کی طویل حدیث میں بھی ان تمام واقعات کا ذکر ہے۔ دلائل النبوہ میں ہے کہ جب ہزیمت یعنی ہار ہوئی تب رسول اللہ کے ساتھ صرف 11 اشخاص رہ گئے تھے، جن میں ایک طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ تھے۔ آپ پہاڑ پر چڑھنے لگے لیکن مشرکین نے آ گھیرا۔ آپ نے اپنے ساتھیوں کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا کوئی ہے جو ان سے مقابلہ کرے؟ طلحہ رضی اللہ عنہ نے اس آواز پر فوراً لبیک کہا اور تیار ہو گئے، لیکن آپ نے فرمایا تم ابھی ٹھہر جاؤ۔ اب ایک انصاری تیار ہوئے اور وہ ان سے لڑنے لگے یہاں تک کہ شہید ہوئے۔ اسی طرح سب کے سب ایک ایک کر کے شہید ہو گئے۔ اب صرف طلحہ رضی اللہ عنہ رہ گئے۔ گو یہ بزرگ صحابی ہر مرتبہ تیار ہو جاتے تھے لیکن رسول اللہ انہیں روک لیا کرتے تھے۔ آخر یہ مقابلے پر آئے اور اس طرح جم کر لڑے کہ ان سب کی لڑائی ایک طرف اور یہ ایک طرف کی۔ اس لڑائی میں ان کی انگلیاں کٹ گئیں تو زبان سے حس نکل گیا۔ رسول اللہ نے فرمایا اگر تم بسم اللہ کہہ دیتے یا اللہ کا نام لیتے تو تم کو فرشتے اٹھا لیتے اور آسمان کی بلندی کی طرف لے چڑھتے اور لوگ دیکھتے رہتے۔ اب رسول اللہ اپنے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے مجمع میں پہنچ چکے تھے۔ صحیح بخاری شریف میں ہے کہ قیس ابن ابی حازم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ طلحہ رضی اللہ عنہ کا وہ ہاتھ جسے انہوں نے رسول اللہ کے لیے ڈھال بنایا ہوا تھا شل ہو گیا تھا۔ صحیح بخاری میں ہے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میرے پاس رسول اللہ نے اپنے ترکش سے احد والے دن تمام تیر پھیلا دی اور فرمایا تجھ پر میرے ماں باپ فدا ہوں، لے مشرکین کو مار۔ اب آپ اٹھا اٹھا کر دیتے جاتے تھے اور میں تاک تاک کر مشرکین کو مارتا جاتا تھا۔ اس دن میں نے 2 شخصوں کو دیکھا کہ رسول اللہ کے دائیں بائیں تھے اور سخت تر لڑائی کر رہے تھے۔ میں نے نہ تو اس سے پہلے کبھی انہیں دیکھا تھا نہ اس کے بعد۔ یہ دونوں جبرائیل اور میکائیل علیہم السلام تھے۔ صحیح مسلم کی ایک روایت میں ہے کہ جو بزرگ رسول اللہ کے ساتھ بھاگڑ کے بعد تھے اور ایک ایک ہو کر شہید ہوئے تھے، انہیں رسول اللہ فرماتے جاتے تھے کہ کوئی ہے جو انہیں روکے اور جنت میں جائے، جنت میں میرا رفیق بنے۔ بخاری اور مسلم کی ایک حدیث میں ہے کہ رسول اللہ نے اپنے سامنے کے 4 دانتوں کی طرف جنہیں مشرکین نے احد والے دن شہید کیا تھا اشارہ کر کے فرما رہے تھے اللہ کا سخت تر غضب ان لوگوں پر ہے جنہوں نے اپنے نبی کے ساتھ یہ کیا، اور اس پر بھی اللہ کا غضب ہے جسے اللہ کا رسول اللہ کی راہ میں قتل کرے۔ اور روایت میں یہ لفظ ہیں کہ جن لوگوں نے اللہ کے رسول کا چہرہ زخمی کیا۔ صحیح بخاری شریف میں ہے کہ رسول اللہ کا چہرہ زخمی ہوا، سامنے کے دانت ٹوٹے، سر کا خود ٹوٹا۔ فاطمہ رضی اللہ عنہا خون دھوتی تھیں اور علی رضی اللہ عنہ ڈھال میں پانی لالا کر ڈالتے جاتے تھے۔ جب دیکھا کہ خون کسی طرح تھمتا ہی نہیں تو فاطمہ رضی اللہ عنہا نے بوریا جلا کر اس کی راکھ زخم پر رکھ دی جس سے خون بند ہوا۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں کہ اے مسلمانوں تم کو غم پر غم پہنچا۔ بغمن کا با معنی میں علا کے ہے، جیسے فی جذوع النخلی میں فی معنی میں علا کے ہے۔ ایک غم تو شکست کا تھا جبکہ یہ مشہور ہو گیا کہ اللہ نہ کرے رسول اللہ کی جان پر بنائی۔ دوسرا غم مشرکوں کا پہاڑ کے اوپر غالب آ کر چڑھ جانے کا، جبکہ رسول اللہ فرماتے تھے
انہیں یہ بلندی لائق نہ تھی۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک غم شکست کا، دوسرا غم رسول اللہ کے قتل کی خبر کا، اور یہ غم اگلے غم سے بھی زیادہ تھا۔ اسی طرح یہ بھی ہے کہ ایک غم تو غنیمت کا ہاتھ میں آ کر نکل جانے کا، دوسرا ہزیمت یعنی ہار جانے کا۔ اسی طرح ایک غم اپنے بھائیوں کے قتل کا، دوسرا غم رسول اللہ کی نسبت ایسی منحوس خبر کا کہ آپ شہید ہی کر دیے گئے۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں جو غنیمت اور فتح مندی تم سے فوت ہوئی اور جو زخم و شہادت ملی اس پر غم نہ کھاؤ، اللہ سبحانہ و تعالی جو بلندی اور جلال والے ہیں وہ تمہارے اعمال سے خبردار ہیں۔